آپ تو ہر دفعہ ہر روز ہی یہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں. آپ فرمائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہم کریں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی فیض یاب ہوں ہماری اس بات سے. آپ نے لغاری صاحب کا اتنی دفعہ ذکر کیا کہ میں بھی بات کرتے ہوئے اب ڈرنے لگا ہوں. مقصد سوال کرنے سے خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف کیا جا رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ کوئی امتحان لیا جا رہا ہے. مقصد ہوتا ہے معلومات کا. ہر آدمی کی معلومات کا انداز الگ ہے اور ہر آدمی کے سوال کا معیار الگ ہے. اگر تو میں پھر آ کر آپ سے یہ پوچھوں کہ مسواک کے کیا فائدے ہیں اور کیا ہے تو پھر وہی سوال ہوں گے اور وہی جواب ہوں گے اور اسی سطح تک پہنچیں گے. میں دعوت اسلامی کے لحاظ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, 2 سوال ضرور پوچھوں گا پھر بھی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا. جواب جی جی. ایک تو غلام محی الدین صاحب نے جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, آپ کے سینئر ہیں, ان صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا سب سے خوبی بھی ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہیں. میں نہیں جی یہ ایک ایک عرض کر رہا ہوں. شعر کا یہ جو مصرع ہے جی جی ذوالقرنین بھائی, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیز. یہاں دین میں سیاست کہا جا رہا ہے یا سیاست میں دین کہا جا رہا ہے؟ اچھا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ سیاست میں دین کتنا ہے؟ ہمارے یہاں سیاست سے دین نکلا ہوا ہے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین تو کامل اکمل ہے. جب دین کی بات کریں گے تو دین تو مکمل ضابطہ حیات پر کلام کرے گا نا. مگر یہاں پر جس مصرے کو یہاں پر کسی اور کانٹیکس میں بیان کیا جا رہا ہے جی تھوڑا سا اس پر غور کر لیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. تو یہ کیا مطلب علامہ اقبال صاحب نے ٹھیک نہیں میں تو مصرے کو آپ کو میں مصرے کی سمجھانے کے لیے میں اس کا دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں. اچھا, کیونکہ ہمارے مصرے میں پہلو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ چونکہ آپ دیندار ہو تو آپ سیاست میں کیوں نہیں ہو. ٹھیک, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یا تم مسلمان سیاست دان ہو تو تمہارے اندر دین کیوں نہیں ہے؟ صحیح سوال ہے. ٹھیک ہے, صحیح سوال صحیح ہے. اب کیا سیاست اس شے کا نام ہے کہ تم کسی کی غیبت کرو؟ کیا سیاست اس شے کا نام ہے کہ تم کسی پر کیچڑ اچھالو؟ نہیں, اگر وہ سب کچھ موجود ہو, اگر سیاست میں جس طرح دین ہے جو دین کہا گیا اگر وہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ جو سیاست ہے وہ خلفائے راشدین کی جو سیاست الحمدللہ ذوالقرنین بھائی, جس میں فاروق اعظم صدیق اکبر, تو ایسی اگر سیاست ہو تو پھر تو کیا بات ہے اس سیاست کی نا. وہ تو سیاست پاک تھی نا. اور آج کا تو سیاسی نظام تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. ایک سوال اور اس کا کیا میرے ذہن میں ایک اور, اس کا کیا ہوا؟ اطمینان ہوا نہیں ہوا؟ نہیں, اس کا طویل ہے, گفتگو طویل ہے وہ, میں اس لیے. اچھا, ہم اس کا میں ایک اور بھی آپ کو جواب دینا چاہوں گا. جی بتائیے. دیکھیے لڑائی شروع ہو جائے گی. نہیں اللہ دیکھیے دعوت اسلامی اگر سیاست میں آ جاتی ہے, ضرورت. اور ذوالقرنین بھائی آپ بہت جاندیدہ آدمی ہیں, آپ نے دعوت اسلامی کو ملک کے کونے کونے میں بھی دیکھا اور انٹرنیشنلی بھی, جیسے محی الدین بھائی کہہ رہے تھے کہ اور یہ سوالات بھی کی بنیاد یہی ہے کہ جو میں اس کا بہت آسان آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کی ایک سیاسی پارٹی ہوتی, نہیں میں سوال آپ نے کہا سیاست میں کیوں نہیں ہے, تو سیاست میں اصل میں ان کا سوال ہے نا ہماری سیاست سے نہیں ہے. ہاں, یہ صرف ایک اقبال صاحب کا جو شعر ہے نا اس کا جو مصرع ہے جی اس پر یہ کلام کرے نہ کہ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی سیاست میں کیوں نہیں ہے. دعوت نہیں, یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ بھی نہیں ہو رہی. وہ ایک مصرے پر بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی تو ہے نا, یہ جو نظام ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا عدالت کا نظام ہے, یا یہ جو کہا ہے نا کہ جس دن وہ سیاست جیل کا نظام ہے یا پولیس کا نظام ہے, یہ خلفائے راشدین نے پورا ریاست ہے حضور دین. تو پھر یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. میری گزارش صرف اتنی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہمارے بچوں کو یا ہماری جو نسل ہے ان کو یہ کہہ دیا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں, اسٹرکچر سارا ہمارا ہی بنایا ہوا ہے.
اب میں نے بچوں کو، میں نے جب آج سے 85 میں میں نے لکھا تھا، اور میں نے اس میں کوشش ایک بچوں کا پروگرام تھا جس میں برکت نے میں ملازم تھا تو برکت کے نام سے مشہور تھا، تو چونکہ سارے چھوٹے بیٹھے میں اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ یاد ہوگا، جانتے ہوں گے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کا جو لفظ ہے یہ انگریز کا دیا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس کا نام تربیت گاہ رکھ دیں۔ میں اس سینس میں شعر بھی پڑھا، اسی سینس میں میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، اسی سینس میں ہم اپنی نئی نسل کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں کیا کہ اس جو ہمارا نظام ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہمارے خلفاء راشدین کی شان ہے، محمد بن قاسم کے بارے میں ممکن ہے آج کے کچھ بچوں کو اتنا تو پتا ہوگا کہ سندھ میں اس کی وجہ سے اسلام آیا، ان کی شہادت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، نہ ہمارا کوئی چینل، نہ ہمارا کوئی رائٹر، نہ ہمارے کوئی نہیں بتاتے کہ کس طریقے سے کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے شہید ہوئے۔ میں روزمرہ کی زندگی کے متعلق میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔